السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد احمد بھٹی، اور میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج میں سلفر جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اس کی کچھ خصوصیات، امپورٹنٹ خصوصیات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سلفر جو ہے جب ڈیولپ ہوتا ہے تو کسی بھی انسان میں بیماریوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ سلفر جب کسی شخص میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بندہ آگے جتنی بھی بڑے بڑے نام ہیں بیماریوں کے وہ سارے اس میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل، جب آپ کے پاؤں گرم ہوں اور اتنے ناگوار گرم ہوں کہ رات کو آپ کو کمبل سے، رضائی سے ایک آدھ بار باہر نکال کر ان کو ٹھنڈا کرنا پڑے، تو سمجھ لیں کہ سلفر آپ میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ سلفر کی دوسری خوبی یہ ہے کہ سلفر کو رات کو کہیں اگر جاگ آ جاتی ہے تو اس کے بعد اسے نیند نہیں آتی، اور پھر نیند تب آتی ہے جب وہ صبح فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت اسے نیند آتی ہے، اس سے پہلے اسے نیند نہیں آتی۔ اور سلفر کے بہترین سونے کا ٹائم یہی ٹائم ہے۔ اب جب اگر گھر والا اسے کوئی اٹھائے گا، امی اٹھائیں گی کہ بیٹا اٹھ جاؤ، تو وہ کہے گا امی ابھی تو نیند آئی ہے، یعنی ابھی تو نیند آئی ہے، یعنی مزے کی ابھی تو نیند آئی ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رجحان میں سلفر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب آپ صبح پاؤں پھوٹے یا صبح صادق کے وقت یا فجر کے وقت اگر آپ سو رہے ہوں یا آپ کا سونے کو زیادہ دل کر رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر رنجس، آپ کے اندر نحوست ڈیولپ ہو رہی ہے اور یہ بیماری کا آغاز ہے۔ اور جب میں نے سلفر پڑھی تو بزرگوں کی یہ بات ایگزیکٹ یاد آئی کہ سلفر کو اسی وقت ہی آرام کی نیند آتی ہے، یعنی اس وقت سونا اور اس وقت نیند آپ کو بڑی غالب ہو رہی ہے آپ پر، تو یوں سمجھے کہ آپ کے اندر سلفر ڈیولپ ہو رہی ہے یا آپ کے اندر بیماریوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ پاؤں گرم ہو رہے ہیں، بیماریوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ تیسری علامت ہے نہاتے وقت ٹھنڈ لگنا، یعنی انڈیو ٹھنڈ لگنا، بندے کو اپنے آپ کو بڑا قابو کر کے بڑا سنبھال کر نہانا پڑے، یا یہ کہ نہانے کے نام سے ٹاول پکڑا ہوا ہے، میں نہانے لگا ہوں، اب وہ کبھی یہ کام اسے یاد آ جائے گا، کبھی وہ کام یاد آ جائے گا، یعنی نہانے سے ڈیلے کرنا۔ خاتون کہتی ہے کہ آج میں نے ابھی نہانا ہے، چلے میں یہ پہلے کام کر لوں، پھر میں یہ کر لوں، پھر میں یہ کر لوں، پھر یہ کر لوں، اوہو چلو آج نہیں، میں کل ہی نہا لوں گی۔ اب یہ جو کہا نا کہ آج نہیں میں کل ہی نہا لوں گی، اس کا مطلب یہ کہ وہ اوائڈ کر رہی ہے نہانے سے، کترا رہی ہے نہانے سے۔ تو یہ بیہیویئر جب ڈیولپ ہو رہا ہو کہ آپ کا نہانے کو دل نہیں کر رہا، تو اٹ مینز آپ کے اندر سلفر ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور جو چوتھی علامت میں ذہن میں رکھتا ہوں پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہوئے، بہت شاندار علامت ہے کہ دن کے 11 بجے آپ کو اچھی بھوک لگتی ہے۔ صبح بھوک اچھی نہیں لگے گی، ناشتہ کرنے کو دل نہیں کرے گا، بھرپور ناشتہ نہیں کر پاتا سلفر، شام کو کھانا جو ہے وہ بھرپور نہیں کھا پاتا۔ کھانے کا اس سے بہترین ٹائم وہ 11 بجے ہے، یا دوپہر کا کھانے کا کوئی ٹائم ہے، فار ایگزامپل 3 بجے کھانے کا ٹائم ہے، تو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اسے شدید بھوک لگتی ہے، اتنی شدید بھوک لگتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، کچھ مل جائے، تھوڑا سا ہی دے دو، کچھ دے دو، میں تو نڈھال ہو گیا، میں تو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ میں یہاں سلفر کی ایک بہت اچھی اگزامپل آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ میرے پاس ایک سکن ایرپشن کا پیشنٹ آیا، تو میں نے اس کی علامات لیں، اب وہ کلیئر جو ہے وہ سکن ایرپشن، اس کا سونا ہر وقت لائنگ ڈسپوزیشن، سلفر کا یہ بھی دل کرتا ہے کہ وہ ہر وقت سوتا رہے، یعنی جو ہی فارغ ہوگا تو وہ لیٹنے کو بھاگے گا، تو یہ بھی سلفر کی علامت ہے۔ تو یہ ساری جب اس کی میں نے علامات لی نا، تو میں نے کویشچن کیا، بلکہ کویشچن میں بڑے یقین سے پھر میں نے کیا کہ میں نے کہا کہ آپ کو 11 بجے کتنی زیادہ بھوک لگتی ہے؟ جب میں نے 11 بجے کا نام لیا تو اس پیشنٹ کے 7 رنگ آئے اور 7 رنگ گئے، پیشنٹ پریشان ہو گیا۔ اب یہ 11 بجے والا کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، کہتا ہے جی لگتا ہے میرے کسی پنڈ کے بندے نے تھانوں دسیا ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے پاس آئے ہیں
آپ کے کسی شخص سے میرا جو ہے نا اس طرح کا نہیں ہے، کسی نے مجھے بتایا ہو. کہتے نہیں نہیں، یہ بات تو میرے صرف گاؤں کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ 11 بجے میری جان نکل جاتی ہے. اب میں کسان آدمی ہوں، گاؤں سے نکلتا ہوں فصلوں کو دیکھنے، کبھی جانوروں کو دیکھنے، کبھی دور جانا پڑ جاتا ہے، کبھی پانی کھیتوں کو دینا ہوتا ہے. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ 11 کے لگ بھگ گھر کو بھاگوں. 10:30 بجے میں گھر کو بھاگنا شروع کر دیتا ہوں کیوں کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہوگا کھانے کو، تو میں اتنا نڈھال ہو جاتا ہوں کہ میں چل پھر نہیں پاتا. میں یعنی ایون کہ جہاں 11 بجے میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوا بیٹھ جاتا ہوں، اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ میں چند قدم چلوں. تو ایک دن تو میں ڈر گیا کہ میں مطلب مکئی میں فصلوں کو دیکھ رہا تھا، تو 11 بجے میں نڈھال ہو گیا. اب میں چل سکتا نہیں تھا، اور اتنی بڑی مکئی میں مجھے پہچانے گا کون، یا میری آواز کون سنے گا، یا مجھے دیکھے گا کون جو مجھے سپورٹ دے، یا مجھے کچھ لا کر دے، یا مجھے سارا دے کر گھر پہنچائے. تو تب سے اب میرے گھر والے یہی کوشش کرتے ہیں کہ جب میں اس طرح کے بیر کھیتوں میں کام جاؤں کہ مجھے 11 بج جائیں گی یا 11 کے قریب کوئی ٹائم ہو جائے گا، تو پھر میں کچھ ساتھ لے کر جاتا ہوں. اور اگر کبھی بھول جاؤں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے بہت پہلے 11 سے بہت پہلے گھر پہنچ جاؤں. اور ایک بار تو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ 11 بجے مجھے یقین ہو گیا کہ میں گھر نہیں پہنچ پاؤں گا، اور نہ ہی گاؤں کے قریب پہنچ پاؤں گا کہ کوئی بندہ مجھے دیکھ لے اور مجھے سہارا دے کر گھر لے جائے. تو مجھے جب اندازہ ہوا کہ میں نہ گھر پہنچ پاؤں گا اور نہ میرے پاس کوئی کھانے کو چیز ہے، تو میں نے 11 بجے یہ دیکھنا شروع کیا کہ میں کسی اونچے مقام پر چلا جاؤں. یعنی میں پھر ایک اونچے ٹیلے پر چلا گیا جو گاؤں کے قریب تھا، اور جب میں 11 بجے خیریت سے وہاں پہنچ گیا تو 11 بج گیا. اس کے بعد میں بیٹھ گیا. اس کے بعد میں صرف اپنا بازو ہلا سکتا تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو پھر جو ہے ایک بندے نے جب میرا ہلتا ہوا بازو دیکھا تو وہ پھر اس نے آیا میرے پاس اور وہ مجھے سپورٹ دے کر لے گیا. پھر اب میرے گھر والوں کو یہاں تک ہو گیا ہے کہ 10:30 بجے میرے گھر والے، گھر میں کوئی بھی ہو تو وہ باہر نکل پڑتا ہے کہ یہ بندہ ابھی گھر نہیں پہنچا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ڈال ہو جائے. کھانے کے بسکٹ یا کوئی چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یا کوئی پھل اور پانی، اور وہ بھاگ نکلتے ہیں گھر سے کھیتوں کی طرف کہ میں پتہ نہیں کہاں ہوں اور میں نڈھال ہو رہا ہوں. یعنی یہ میں آپ کو مثال دی ہے کہ 11 بجے بھوک کتنی لگتی ہے. یہ جو پیشنٹ کی مثال دی ہے یہ تو بہت ایکسٹریم کیس ہے اور بڑا آئیڈیل کیس ہے سلفر کی بھوک کا جو 11 بجے لگتی ہے، مگر ہر سلفر کو 11 بجے کے لگ بھگ ہی اچھی بھوک لگتی ہے. صبح ناشتے کا اس کو اچھا دل نہیں کر پاتا. تو یہ میں نے سلفر کی آپ کو اہم علامتیں بتائی ہیں. 11 بجے بھوک کا لگنا، نہانے سے کترانا یا نہاتے وقت ٹھنڈ لگنا، گرمیوں میں بھی سلفر کہتا ہے جی میں گرم پانی سے نہاتا ہوں، ٹھیک ہے. سردیوں میں تو کانسیپٹ ہی نہیں نہانے کا. وہ سلفر کہتا ہے جی میں تو سردی اور نہانا، وہ نانا سردی میں نہانا نہیں، سردی ایک دن چلی جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا نہانا. تو یعنی یہ علامتیں، پاؤں کا گرم ہونا اور لائنگ ڈسپوزیشن، ہر وقت جب بھی فارغ ہو لیٹنے کو دل کرے، تو یہ وہ علامات ہیں جو سلفر کی علامات ہیں. میرے دوستو یہ یاد رکھیں، ان میں سے کوئی بھی علامت آپ میں ڈیولپ ہو رہی ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ کے اندر بیماری کا بیج لگ گیا ہے. کچھ ہی سالوں بعد سلفر جو ہے اس کو ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے، کچھ ہی سالوں بعد اس کو شوگر ہو سکتی ہے، کچھ ہی سالوں بعد یہ چیزیں بڑھتی فیٹی لیور کی شکل اختیار کر سکتی ہیں، اور جسم میں ہر ہونے والی بیماری سلفر کے دائرۂ کار میں آتی ہے. تو اگر کوئی بھی ان علامتوں میں سے آپ کے اندر علامت ہو رہی ہے تو یا تو آپ سلفر لیں یا کسی اپنے قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ اس سے آپ میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.